آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی تمام جو صفاتیں اس نے مخلوق کو دی ہیں ان مخلوق کی صفات سے وہ پاک ہے، اور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں تمام امور کا ہر طرح کا تصرف ہے۔ لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کرے، جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے، جسے چاہے وہ غریب بنا دے، جسے چاہے وہ امیر کر دے، جسے چاہے وہ بیمار کر دے، جسے چاہے وہ شفا عطا کر دے، جسے چاہے وہ اپنے قریب کر دے، جسے چاہے وہ اپنے سے دور کر دے، جسے چاہے وہ آباد کرے اور جسے چاہے وہ برباد کر دے، جسے چاہے توڑ دے اور جسے چاہے ملا دے۔ فرمایا وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان قرآن کریم میں مختلف انداز سے بیان کی گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے چند شانیں اللہ کی بیان کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی شان کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر فرماتا ہے قُلِ اللہم مالک الملک، یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک جسے چاہے تو سلطنت عطا فرماتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی شان قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اس طرح بیان کرتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگلی آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس کو بڑے غور سے، کہ بعض لوگ اولاد کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کریمہ سے انسان کو کتنی تسلی مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی شان کو اس طرح بھی بیان کرتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، فرمایا کہ وہ جو چاہے پیدا کر دے، یہب لمن یشاء، فرمایا کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے وہ بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں ہی دیتا ہے اور کسی کو چاہے تو بیٹے ہی دیتا ہے، اسے بیٹیاں نہیں دیتا، اور کسی کو اگر چاہے تو اگلی آیت میں ذکر کیا کہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دے۔ دنیا کی کوئی میڈیسن اس کا علاج نہیں کر سکتی، اور اس کو اولاد نہیں اس کے نصیب میں تو نہیں مل سکتی۔ انہ علیم قدیر، اور بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ یہ جو لفظ علیم یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے اولاد دینا بہتر ہے، کس کے لیے اولاد دینا نہ بہتر ہے۔ فرمایا وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ قدیر اور وہ قدرت والا ہے۔ وہ چاہے تو بڑھاپے میں اولاد دے دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ 100 سال کی عمر ہے آپ کی، جب جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ میں سورہ ملک کا ہم نے آغاز کیا 29ویں پارے کا۔ تو اب دیکھیے پہلی آیت کریمہ ہمیں کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے۔ اے لوگو، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب سنیے دوسری آیت کریمہ، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا اور بہت بخشش والا ہے۔ یہاں سے اللہ کی قدرت کے بعض آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے سنا کہ فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو اب کس چیز پر قادر ہے؟ تو اب یہاں قدرت کے آثار یہاں سے دوسری آیت سے شروع کیے گئے، اور چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ تو موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت کے زائل ہو جانے کا نام موت ہے۔ اور اسی کا الٹ کر دیں آپ تو زندگی، اس کی تعریف بنے گی کہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت کے باقی رہنے کا نام ہے۔ اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، یعنی اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی چیز ہو نہ اور وہ پیدا ہو جائے موت، تو یہ نہیں۔ یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کو میں نے کیوں پیدا کیا، تو اس کی وجہ بھی اللہ نے خود ہی بیان کر دی کہ موت اور زندگی پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے، اے لوگو اللہ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار ہے، کون مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے، کیونکہ وہ گناہ کاروں میں سے جو بھی اگر توبہ کرے تو وہ اسے بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں معلوم ہوا کہ 3 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، بندے کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات یاد رکھنی، یعنی ہر عمل اللہ کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کہ جس کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے تو ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں تو وہ مقبول نہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے گا کہ جس کا عمل شریعت کے مطابق ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یعنی اس میں ریاکاری ہے یا نفاق ہے، تو اس کے طور پر ہے تو وہ بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اسی بات کو جو میں نے آپ کے سامنے 3 طور پر بیان کی، اس کو آپ ایک جملے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہیں حضرت فضیل بن عیاض، آپ کہتے ہیں جب عمل خالص ہو
لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں صرف وہی عمل مقبول ہے کہ جو خالص بھی ہو اور درست بھی ہو، اور عمل خالص اس وقت ہوگا کہ جب اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا کہ جب سنت کے مطابق یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں معاشرے میں لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، اگر کوئی انہیں سمجھائے تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنا عمل درست تو وہ کرنے کے بجائے آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ قبول کرے گا۔ اب دیکھیے کتنے لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی، اگر بتایا جائے کہ آپ تو صرف آپ کی یہ غلطی نماز میں، اللہ قبول کر لے گا۔ تو اب دیکھیے جو شریعت نے جو طریقہ نماز کا سکھایا، اگر ہم اس کے مطابق نہیں کریں گے، میں نے ایک مثال نماز کی دی، روزہ دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، اسی طرح جو شریعت نے ہمیں جس طریقے سے بتایا۔ اب دیکھیے طلاق کا طریقہ جو ہمیں شریعت نے بتایا، ایک دے کر انسان چھوڑ دے، لیکن اگر 3 دے گا اور یکم دے گا ہو تو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ تو اب دیکھیے جو کام بھی ہو لیکن شریعت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور اس آیت سے علماء کہتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو کہ ہم میں سے کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو فرما برداروں کو انعامات ملیں اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو قیامت کے دن کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو انعامات کیوں مل رہے ہیں اور نافرمانوں کو سزا کیوں مل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بہت سی آیتیں میں نے آپ کے سامنے آج پڑھنی تھی کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، میں صرف ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اسی آیت کریمہ کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو سمجھیے سارے قرآن کی بہت سی آیتوں کا خلاصہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استجیبوا لربکم، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، یعنی وہ آئے گا ضرور، وہ قیامت کا دن۔ فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور فرمایا اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ تو وہ دن آ جائے اور پھر انسان افسوس کرتا رہ جائے۔ تو اسی دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کر لے اور اللہ کو راضی کر لے، ایسا نہ ہو کہ پھر چہرے ایسے ہو جائیں کہ قیامت کے دن یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ جیسے اندھیری رات کی، جب اندھیری رات بالکل اپنے عروج پر ہوتی ہے تو کیسا کالا آسمان ہوتا ہے، تو ایسے قرآن نے بتایا کہ چہرے بھی اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ایسے چہروں کو ڈھانپ دیا جائے گا اور وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے اور ایسی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور زندگی کی جو گھڑیاں ہمارے پاس مہلت کی ہیں اللہ ہمیں اس میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسی مسجد میں درس قرآن نہیں ہوگا، قافلہ اجتماع دعوت اسلامی کے تحت ہوگا، جس میں رکن شورا حاجی اطہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ پیر کے دن درس قرآن ہوگا۔ کل کے اجتماع میں آپ خود بھی تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، قرآن حکیم کی الفت اور محبت عطا فرما، مولا کریم اس کے
تعلیمات جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کو یا اللہ پاکیزہ زندگی بنا دے، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ نگاہ عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہر برے عمل سے، ہر گناہ کے کام سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔